السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری کسی ایک ویڈیو سے اگر کسی ایک انسان کے لیے بھی کوئی چینج ہو سکتا ہے، کوئی اس کی زندگی میں چینج آ سکتا ہے، یا کوئی امید مل سکتی ہے جس میں سب قائم ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، امید پہ دنیا قائم ہے، تو بس وہی کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس اور مشکلیں، تکلیفیں، پریشانیاں ہم سب کی آتی ہیں، بٹ وہ زندگی کا آخر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے اس میں یہ چیز ہوتی رہیں گی اور اس کا سامنا ہمیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ میرے بندے، تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ جتنا مشکل کوئی ٹاسک ہوگا وہ اسی کو دیا جاتا ہے جتنا اسٹرانگ وہ سولجر ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، تو اس کو ایک اونر کی طرح لے کہ اللہ اگر ہمیں بہت کچھ آزما رہا ہے اور بہت مشکلیں ہیں زندگی میں، تو یقین کریں اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہوں۔ اللہ چاہتا ہے آپ کے گناہ اس دنیا میں ہی معاف ہو جائیں، وہاں آخرت میں کوئی ٹینشن نہ ہو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اس دنیا میں ہی ایک اچھی لائف ہو، اسموتھ ہو، سب عیش و آرائش سے ہوں، سب کچھ ہو۔ لیکن اللہ تو جانتا ہے نا کہ نہیں، میرے بندے صرف یہی نہیں ہیں، یہاں بھی دوں گا لیکن کچھ وقت بعد، لیکن جو اصل ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جہاں ہے اس کے لیے تو میں تمہیں تیار کر دوں۔ جہاں تم لیک کر رہے ہو، جہاں تم نہیں کر پا رہے ہو، ہم تو اتنے اعمال نہیں کر پاتے نا، اتنی نیکیاں نہیں کر پاتے، تو اللہ کیا کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ تو جنت الفردوس جانا چاہیے، تو اس کے لیے اس پہ کچھ مشکلیں دیتا ہوں، اور یہ صبر کرے گا تو اس کو جنت الفردوس ملے گی۔ تو بس جنت الفردوس کی تیاری ہے، یہ مشکل ہے۔ یس، آج کے اس ویڈیو پہ ہم میرے فیوریٹ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ لگ ہی گیا ہوگا، ہم تہجد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تہجد ایک ایسی نماز اور ایک ایسا وقت ہے، ہم اپنی زندگی میں جو یہ نماز پڑھتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو، اس وقت کو، اور یہ جو اللہ سے ایک قربت ہوتی ہے جس میں صرف ہم ہوتے ہیں، ہمارا رب ہوتا ہے۔ جب پوری دنیا ہمیں نہیں سمجھ پاتی، جب ہمیں ہر طرف سے راستے بند نظر آتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا تھا، ایسا لگ بھگ سب کچھ بلاک ہو گیا، ہم کہاں جائیں، کیا کریں، کس سے بات کریں، کس کو سنائیں، کوئی ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو پھر وہ ایک وقت ہوتا ہے، وہ ایک ذات ہوتی ہے جو آپ کو، ہم سب کو سمجھتی ہے، سنتی ہے، ہمارے گناہوں پہ ہمیں جج نہیں کرتا، وہ نہ ہی ہمارے گناہوں میں ہم سے نے جو گناہ کرے ہیں ان کو ریمائنڈ کراتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا تھا، بلکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو ایسے صاف کر دے گا، ایسے صاف کر دے گا کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں لگ پائے گا، اگر وہ لکھے گئے ہیں تو۔ اور میں تو دعا کرتی ہوں اللہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہم سے بالکل بہت راضی اور بہت راضی ہو، کوئی ہم سے ایسے سوال حساب کتاب نہ ہو کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ نہیں، کوئی شرمندگی کا احساس نہ ہو، صرف یہ ہو کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے بہت راضی ہو، اپنے کیا غیر بھی ہمارے لیے دل سے دعائیں دیں، ایسا امپیکٹ ہم اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں، ایسے انسان ہم بنیں۔ جانتی ہوں مشکل ہوتا ہے،
اس دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے برے لوگ ہیں، برا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لیکن اصل سچائی، اصل اچھائی کیا ہے؟ اچھے کے ساتھ تو ہر انسان کا اچھا رہنا بہت ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصلی ٹیسٹ کیا ہے؟ برے کے ساتھ جہاں غلط ہو وہاں آپ کا اچھا ہونا۔ آپ کو پروف کرنا ہے اور کسی انسان کو نہیں، آپ کے رب کو پروف کرنا ہے۔ ہم سب بھی زندگی میں صبر کرتے ہیں، وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ اللہ سے اجر مانگنے، اللہ سے صلہ مانگنے کے لیے ہم ہر چیز کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا والوں سے تو صلہ نہیں چاہیے نا، اور اصل میں یہ دنیا کسی کو کسی بھی چیز کا صلہ دے ہی نہیں سکتی۔ تو جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کسی بھی زندگی کے موڑ پہ برا کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، تو بے شک آپ ظلم نہ سہیں، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ صبر کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ، یہاں میں طاقت رکھتا تھا کہ میں اس کو جواب دوں یا پھر اس کے ساتھ میں بھی غلط کر سکوں، بدلہ لے سکوں، لیکن میں نے تیری رضا کے لیے اور تجھ سے اجر کی امید پہ اس کو معاف کیا اور چھوڑ دیا۔ تو دیکھیے وہاں سے آپ کی کیسی لائف بدلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ اگر اس نے تکلیف سہی ہے، ظلم سہا ہے اور صبر کیا ہے، تو یقیناً آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ میں اس ویڈیو میں ایک وظیفہ بھی چھوٹا سا شیئر کرنے والی ہوں، جو آپ جب بھی 2 نفل پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو آپ یہ چھوٹی سی چیز کریں۔ اور میں ہمیشہ یہ چیز بولتی ہوں کہ تم بھی پڑھنے سے پہلے، اللہ سے باتیں کرنے سے پہلے، اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں یقین ضرور رکھنا، آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں یا بڑی سے بڑی، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ بس ظاہر آپ کو کیا چیزیں دکھ رہی ہیں، مشکل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ آپ کو کیا کہیں گے، کیا کہہ رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر۔ آپ کا رب کون ہے، آپ کس سے مانگ رہے ہیں، اس کے لیے سب کن فیکن کا میٹر ہے۔ بس آپ کو اس کو یقین چیک کرنا ہے۔ میرے بندے کو مجھ پر بھروسہ کتنا ہے، بس وہ تہجد کی نماز، اور تہجد کا یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جو بھی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی اہمیت کو اور جو اللہ سے قربت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے اس نیت کے ساتھ 2 نفل پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر باتیں شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، دل بہت بے چین ہے، پریشان ہے، ہم یقین تو کرتے ہیں اللہ آپ پہ، لیکن ہمارے دل و دماغ میں شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے، تو ہم کچھ ٹائم بھٹک بھی جاتے ہیں اور ہمارا یقین جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تو اسے مضبوط کر دے، ہمارے دلوں کو دین پر جما دے اور ہمیں ہمت دے، ہمارے لیے آسانیاں کر دے۔ ہمیں آسانیاں مانگنی ہیں اللہ سے اور ایسے بات کرنی ہے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی رشتہ آپ کو نہیں سمجھ سکتا، آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور نہ ہی آپ سے اتنی محبت کر سکتا ہے، چاہے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو، جتنا آپ کا رب آپ کو کر سکتا ہے۔ ہر چیز، ہر انسان اس کے بعد ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں اسی طرح سے اللہ کو سب سے اوپر رکھا، یعنی کہ نماز کا وقت ہے اور کچھ غلط ہے تو نہیں، آپ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو آپ یقین کریں اللہ آپ کے دنیا کے کام ایسے بنا دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ فرض نماز ہیں، دیکھیے ظاہر ہے پہلے فرض نمازیں ہیں تو ہمیں وہ پوری کرنی ہے، وہ پہلے پڑھنی ہے، اور جو پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور کوشش کریں، کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی،
اور اللہ کوشش سے بے شک محبت کرتا ہے۔ تو ایک نئی روٹین بنانے کی کوشش کریں، کچھ ٹائم کے لیے ایک چیلنج لیں، کچھ ٹائم کا، اور تہجد کی نماز بھی پڑھیں، کیونکہ تہجد کی نفلیں کین چینج یور لائف لائک اینی تھنگ اینڈ یو کین ناٹ ایون امیجن۔ اللہ آپ کو کیا کیا تہجد کی صرف 2 نفل میں دے سکتا ہے۔ اس میں آپ جو ایڈ آن کرنا چاہیں آپ کریں، ایکسٹرا عبادت اور کرنا چاہیں آپ کریں، لیکن اگر منیمم نہیں کر سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد فجر کے ٹائم سے پہلے تو نفل ضرور پڑھ لیں۔ اس طرح سے ہم تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ وظیفہ میں شیئر کرنے والی ہوں، بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت پاورفل ہے، یقین کریں۔ اور اگر آپ یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے حق میں خیر ہوگی اور عافیت ہوگی۔ اور اللہ تو جانتا ہے نا ہر ایک چیز۔ اکثر ہم ایسی چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، لیکن ہم اللہ پہ یقین کر کے کہ اللہ ہم نے یہ مانگ لیا، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ خواہش ہے، اب ہم نے تجھ پر چھوڑ دیا، جو ہمارے حق میں بہترین ہے وہ تو عطا کر۔ تو اس طرح سے ہمیں یہ دعائیں اور یہ وظیفے کرنے ہیں، تو اس کا جو ایک کہتے ہیں نا اثر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں تہجد کی جب ہم 2 نفل نماز پڑھ لیں تو آپ کو پڑھنا ہے 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا پاورفل نام ہے، یقین کریں اس سے زیادہ پاورفل بے شک بہت سی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ بہت پاورفل نام ہے۔ آپ یہ پڑھیں 11 مرتبہ، آپ چاہیں تو زیادہ بھی دیکھیں، لیکن پھر بھی جو شروعات کرتے ہیں ان کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ آپ 11 مرتبہ سے شروع کریں یا حیو یا قیوم، پورے فوکس کے ساتھ، ادھر ادھر آپ کا دھیان نہ لگے، آپ اکیلے ہو، تنہائی میں ہو، اسپیشلی اس وقت دیکھیے یہ اللہ کے نام ہے، اور جو دوسرا اسی میں ہمیں جوڑنا ہے وہ بھی اللہ کا ہی نام ہے۔ تو اللہ کے نام سے اگر ہم اپنی پریشانیاں دور کرنا مانگیں گے، جو بھی ہماری حاجت ہے وہ مانگیں گے، تو ظاہر ہے وہ اور زیادہ جلدی اثر کرے گی، کیونکہ یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ مان لیں دوسرا ہمارا وظیفہ ہے کہ ہمیں 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم یا مجیبو 33 بار یا جبارو 33 بار یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا مجیبو بہت عطا کرنے والا یعنی جبارو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، اور یا فتاحو راستوں کو کھولنے والا، یہ آپ کو 33 مرتبہ ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا حیو یا قیوم 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد جو آپ کی دعا ہے درود شریف پڑھ کے، اور آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اپنا جو بھی آپ کو کوئی عربک کی اور دعائیں آتی ہیں وہ پڑھیں، پھر اپنی لینگویج میں اللہ سے باتیں کریں۔ اس طرح سے ہمیں دعا مانگنی ہے، اور آخر میں ہمیں درود شریف ضرور پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ دعا ایک چھوٹا سا طریقہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے کتنے دن کریں؟ دیکھیے اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں 10 دن کر لیں یا 21 دن کر لیں، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ریگولر بیسس پہ بھی کریں گے تو دس از ویری ویری پاورفل، تو آپ کو اپنی لائف میں چینجز دکھنا شروع ہو جائیں گے بہت جلدی۔ لیکن میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہر ایک ہیبٹ کو بنانے میں، چینج ہونے میں، ایک عادت کو بنانے میں 21 دن لگتے ہیں، تو آپ اتنے دن کا کر لیا کریں، کم سے کم 10 دن کا کر لیا کریں، یا پھر آپ ریگولر بیسس پہ یہ اللہ کے جو نام ہیں ان کو اپنی زندگی میں رکھیں گے تو یو ول فیل کہ ہاں اس میں ہماری زندگی میں معجزے ہو رہے ہیں۔ جب میں ہمیشہ بولتی ہوں تو معجزے ہوتے ہیں، یقین کے ساتھ، دعاؤں کی شدت کے ساتھ معجزے ضرور ہوتے ہیں۔ اینڈ ون مور تھنگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مانگے،
اور میں اسے عطا کروں۔ اور جتنا اللہ سے ہمیں اس طرح سے دعا کرنی ہے کہ یا رب تو جتنا رزاق ہے اتنا ہمیں رزق عطا کر، جتنا تو رحیم ہے اتنا ہم پر رحم کر دے، اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر دے، اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کر دے۔ اس طرح سے شدت سے ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ وہ کہتا ہے جو بھی مجھے پکارتے ہیں میرے بندے انہیں کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کو سنتا ہوں۔ اور اس کا جو یہ نام ہے یا مجیبو، یعنی کہ وہ ہے ہی عطا کرنے والا، ایک وہی وہ ذات ہے جس کو ہمارے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے، جو کب ناراض ہوتا ہے اگر ہم اس سے نہ مانگیں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا اگر ہم اس سے ایک بار مانگ لیں کچھ ٹھیک ہے دے دیں گے، 2 بار مانگ لیں ٹھیک ہے، تیسری بار کوئی آپ کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دنیا سے مانگنا ہی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تو ہمیں مرتے دم تک صرف اپنا محتاج رکھ اور کسی کا نہ رکھ۔ ہم تجھ سے مانگیں، ہم ہمیشہ دینے والوں میں ہوں، کبھی لینے والوں میں نہ ہوں۔ تو اس طرح سے اس یقین کے ساتھ، اس شدت کے ساتھ اللہ سے بہت دعائیں کریں، بہت باتیں کریں، تہجد کے وقت کو خوب یوٹیلائز کریں۔ یہ وقت ہی ایسا گولڈن ٹائم ہے جس میں خود بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مانگو جو مانگنا ہے اور نہ سوچو، ناممکن، ممکن، مشکل، آسان، سب مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، دل کھول کر مانگو، رو کر مانگو، رونا نہیں آتا ہے تو بس کوشش کرو رونے کی۔ اور ایک وہ ہاتھ والی ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں، بہت بے بس جب انسان ہو جاتا ہے، بس وہیں سے اس کے لیے زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ تھا دعا قبولیت کا۔ میں یقین کرتی ہوں کہ ہم اس پہ عمل کر کے سب، اور میری دعا ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ میں بھی، ہم سب کی جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوں، ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں ہوں، اور اللہ ہماری زندگیوں میں اپنی شان کے مطابق معجزے کر دے، ہماری اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین ہو جائے۔ جس حال میں پریشان ہے اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں قبول کر اپنا قرب، اپنی محبت، اپنا عشق، اپنی دوستی سے ہم کو نواز دے۔ اپنے فیوریٹ جو حبیب، اپنے خلیل بندے ہیں، اس کے اس دنیا کے آخرت کے جو VIP پروٹوکول والے بندے ہیں اس میں شامل کر لے۔ ہماری قبر کو بھی ایسے روشن کر دے کہ وہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم اس دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ ہمارا خاتمہ جب ہو جب اللہ ہم سے راضی ہو، جب جنت الفردوس ہمارے انتظار میں ہو، جب ایک الگ ہی خوشی، ایک الگ ہی بات ہو فضا میں، جب ہمارے دونوں جہاں آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت بہت آسانیاں کرے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ کوئی سجیشن ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔